عمرہ و حج زائرین کے ساتھ ناروا سلوک پر بشریٰ انصاری کا رد عمل وائرل۔ اداکارہ نے حج اور عمرہ زائرین کے ساتھ مبینہ ناروا سلوک پر اظہار تشویش کیا۔ پاکستان کی سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری نے اپنے حالیہ ولاگ میں حج اور عمرہ زائرین کے ساتھ مبینہ ناروا سلوک پر اظہار تشویش کیا اور اس حوالے سے سعودی حکام سے اپیل کی کہ زائرین کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کیا جائے۔ اپنے ولاگ میں بشریٰ انصاری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کو مقدس مقامات کی صورت میں عظیم نعمت عطا کی ہے، تاہم بعض اوقات وہاں تعینات عملے کے رویے پر سوالات اٹھتے ہیں۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ کچھ مواقع پر سیکیورٹی اہلکار زائرین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، جس میں دھکا دینے یا نامناسب انداز اپنانے کے واقعات بھی دیکھے گئے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے پیش نظر اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی، ٹریفک اور تعلیمی نظام متاثر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریوں کے باعث وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اہم شاہراہوں پر پولیس، رینجرز، ایف سی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات کر دیے گئے، جبکہ مختلف مقامات پر سخت چیکنگ اور ناکہ بندی جاری ہے۔ ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے۔ ایکسپریس وے کو کورال سے زیرو پوائنٹ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک کی بندش کا امکان ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق جڑواں شہروں میں ہیوی کمرشل اور پبلک ٹرانسپورٹ کے داخلے پر پابندی عائد ہے۔ شہریوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ G5، G6، G7 اور F6، F7 کے رہائشی راولپنڈی جانے کے لیے مارگلا روڈ اور 9th ایونیو کا راستہ اختیار کریں۔ بجلی کے نظام کی ڈیجیٹل تبدیلی، ملک بھر میں اسمارٹ میٹرنگ منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ لاہور بجلی کے نظام میں ڈیجیٹل تبدیلی کی جانب ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ملک بھر میں اسمارٹ میٹرنگ منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاور ڈویژن اور IFC کے درمیان ٹرانزیکشن ایڈوائزری سروسز کا معاہدہ طے پایا گیا، جسے بجلی کے شعبے کی جدید کاری میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ملک میں تقریباً 1 کروڑ بجلی کنیکشنز پر اسمارٹ میٹرز نصب کیے جائیں گے۔ اس عمل میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اسمارٹ میٹرز کے نفاذ سے بجلی چوری میں کمی، بلنگ کے نظام میں شفافیت اور ریکوری میں واضح بہتری آئے گی۔ عالمی مسابقتی عمل کے ذریعے میٹرز کی قیمتوں میں تقریباً 40% تک کمی ممکن ہوئی ہے۔ فیصلے کے مطابق نئے بجلی کنیکشنز کے لیے اسمارٹ میٹرز کا استعمال لازمی ہوگا، جبکہ روایتی میٹرز کی تنصیب بتدریج ختم کر دی جائے گی۔ 3 فیز صارفین، کمرشل اور صنعتی صارفین کے میٹرز کو مرحلہ وار اسمارٹ میٹرز میں تبدیل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس۔ وزیر اعظم نے ملک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی P3A اور اس سے متعلقہ نظام کو مزید مربوط بنانے کی اصولی منظوری دی۔ P3A کی کارکردگی کو جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے یہ ادارہ نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گا۔ اجلاس میں فیصلہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استعداد میں بہتری لائی جائے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں کو وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی جانچنے KPIs کا حصہ بنایا جائے۔ P3A کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نظام کو مزید شفاف اور تیز بنا رہے ہیں۔ اقبال کی فکر منصفانہ اور مستحکم نظام کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدر وزیر اعظم اسلام آباد صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ علامہ اقبال کا تصور سماجی انصاف اور خود کفیل پاکستان کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اقبال کی فکر ایک منصفانہ، انسان دوست اور مستحکم نظام کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کی جانب سے علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال مسلمانان برصغیر کے محسن اور عظیم فکری رہنما تھے۔ اقبال نے خودی، عمل، ایمان اور فکری آزادی کا پیغام دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ علامہ اقبال کے افکار نے محکوم قوم کو بیداری اور خود مختاری دی۔ آج علامہ اقبال کا پیغام ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ علامہ اقبال نے محبت، اخوت اور بیداری ملت کو مقصد حیات قرار دیا۔ علامہ اقبال کے نظریات کی روشنی میں اتحاد و علم ہمارا مستقبل ہے۔